نے غنی کہتے ہی اس کو ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہو. غنی اسے ہی کہا جاتا ہے جو زیادہ مالدار ہو. حضرت عثمان کے ساتھ غنی لگا اس لیے تھا کہ آپ مکے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ہر جمعے کے دن کوئی جمعہ سرکار حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے اس کے بعد میری زندگی میں جب جمعہ آیا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس جمعے کو میں اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد نہ کیا ہو. سبحان اللہ. جمعے کی نماز بعد میں پڑھا ہوں، پہلے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شمار واقعہ ہے. ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں جہاں کے وہ پانی یہودی کا کنواں تھا، پانی خرید کر کے مدینے کے لوگ پیا کرتے تھے. سرکار نے یہودی کو بلایا، کہا ہے یہودی اگر تو یہ کنواں ہمیں دے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں جنت کی نہروں کا جنتی کنووں کا وعدہ کرتا ہوں. لیکن یہودی نے منع کر دیا کہ جنت مجھے نہیں لینی، مجھے تو یہاں چاہیے چونکہ میرے پاس یہی ایک کنواں ہے جس سے میں اپنے بچوں کی زندگی گزارتا ہوں پانی بیچ کر کے. اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ اعلان فرمایا، سرکار نے فرمایا جیسے کہ جو یہ کنواں دے گا میں اس کے لیے جنت میں جنتی کنووں کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ یہ فضیلت میرے لیے بھی ہے، یہ مرتبہ میرے لیے بھی ہے. سرکار نے فرمایا ہاں عثمان یہ سب کے لیے ہے. حضرت عثمان گئے، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھا، نہ پیسہ دیکھا. یہودی نے جو زبان سے کہا، زبان سے جو نکالا، حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا اور خرید کر کے عام مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا. سبحان اللہ. آج بھی وہ کنواں موجود ہے لیکن وہاں کی حکومت نے اسے بند کر دیا ہے. وہاں سے لوگ جو حاجی جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے اسے اس جگہ کی زیارت کرائی جاتی ہے کہ یہاں پہ حضرت عثمان غنی نے وہی کنواں ہے جو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اندازہ لگاؤ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جس کو سرکار نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنتی ہونے کی نشانی بتائی ہے. سبحان. جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے. لیکن اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ سرکار کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کیا کہ یا رسول اللہ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ میرے گھر پر کھانے کے لیے تشریف لائیں. آپ بھی آئے اور جتنا آپ کا دل کرے آپ اپنے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے. یا رسول اللہ کب دعوت قبول فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عثمان غنی تیرے یہاں کل میری دعوت ہے. کہا کتنے بجے آقا تشریف لائیں گے؟ میں آؤں گا اور میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلوں گا. مہمان کا میزبانی کا یہ تقاضا ہے کہ مہمان کی ہر طرح کی خبرگیری کیا جائے، اور جب مہمان ہی سید الانبیاء ہو، نبیوں کا سردار ہو، پھر اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پہ آ گئے. سرکار اپنے کاشانِ نبوت سے نکلے حضرت عثمان کے گھر جانے کے لیے. اب ایک ایک قدم سرکار بڑھاتے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک قدم کو گنتے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے گھر گئے، صحابہ کرام کی دعوت ہوئی، خوب اچھی دعوت ہوئی. کھانا کھا کر سرکار فارغ ہوئے. سرکار جب اپنے گھر تشریف لا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر قدم مبارک کو گن رہے ہیں. سرکار نے پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے؟ گھر سے آنے کے وقت بھی تو نے میرے قدم گنے ہیں، جانے کے وقت بھی میرے قدم گن رہے ہو. سرکار کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ جتنے قدم میرے گھر میں آتے وقت آپ کے قدم پڑے ہیں اور میرے گھر سے واپس جاتے وقت جتنے قدم پڑے ہیں یا رسول اللہ ان قدموں کے برابر میں اللہ کی راہ میں غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ دعوت ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے گھر آئے، مایوسی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اداس چہرہ ہے، پریشانی کا حال ہے، پریشانی کی عالم ہے. حضرت خاتون جنت ہوتا ہے نا، کل پچھلے جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی مسجد میں بورویل کیا جائے گا، کوئی ہے دینے والا؟
بے شمار لوگوں نے حصہ لیا اور چند منٹوں میں لاکھوں روپے اکٹھے ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ سب کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بے شمار لوگ ہوں گے جو سوچتے ہی رہ گئے کہ میں بھی دیتا میں بھی دیتا میں بھی دیتا, لیکن اللہ جس کے پیسے کو قبول کرتا ہے اسی کا پیسہ لگتا ہے. بغیر اس کی اجازت کے ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے, تو بغیر اس کی اجازت کے اس کے گھر میں کسی کا پیسہ کیسے لگ سکتا ہے؟ ہر آدمی قابل تعریف ہے جو اسی میری مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتے, ہمارے جمعے کے مقتدی ہیں, مصلی ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو میں نام سے انگلیوں پہ جانتا ہوں کہ جب جب میں نے اعلان کیا ہے, میرے اعلان کا جملہ بعد میں ختم ہوا ہے, ہاتھ پہلے ہی انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. سبحان اللہ. یقین جانے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد خسارہ نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک دیں گے 10 ملے گا, قرآن کا وعدہ ہے. میری بات کو مت مانے, اگر میں کہتا ہوں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 10 کر کے واپس فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اداس بیٹھے, پریشان بیٹھے ہیں. خاتون جنت نے پوچھا, اے میرے سرتاج محترم, پریشانی کا حال کیوں ہے؟ چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ غم کے آثار کیوں نمودار ہو رہے ہیں؟ عرض کیا, خاتون جنت تجھے کیا بتاؤں, کل عثمان غنی نے, تمہیں معلوم نہیں ہے, کل عثمان غنی نے سرکار کی دعوت کی تھی اور بے شمار صحابہ کرام کی بھی دعوت کی تھی. اور آگے کی بات میں تمہیں بتاؤں, دعوت تو اچھی کی ہی تھی, اس کے علاوہ کیا کیا حضرت عثمان غنی نے کہ سرکار کے قدم کو گنتی کیے, جتنے قدم آنے میں جتنے قدم واپس جانے میں پڑے, حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیے ہیں. خاتون جنت نے جیسے سنا, مولا علی جانتے ہیں کہ میرے گھر میں تو فاقہ ہی چل رہا ہے, گھر میں صبح کا کھانا مل گیا, شام کو کیا بنے گا پتہ نہیں ہے, کہاں سے کھانا آئے گا. خاتون جنت کہتی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے آپ, اور آپ بھی جائیں میرے بابا جان کو دعوت دے کر کے آ جائے. سبحان اللہ. خاتون جنت نے کہا, مولا علی گئے سرکار کی بارگاہ میں, عرض کیا یا رسول اللہ کل ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. سبحان اللہ. اور آپ خود بھی آئے اور جتنے صحابہ کا آپ کو دل کرے ان کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جانتی ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے, پریشانی سے وقت گزر رہا ہے, حسنین کریمین بھوکے پیاسے ہیں, لیکن اللہ کی بندی نے اللہ کی رحمت پہ امید ہے, ہانڈی چڑھا دیا ہے, آگ لگا دی ہے, ہانڈی میں پانی ابل رہا ہے. مولا علی آتے ہیں کہ فاطمہ کچھ انتظام ہوا؟ عرض کیا مہمان لانا آپ کا کام ہے اور مہمان کا انتظام کرنا پروردگار عالم کا کام ہے. سبحان اللہ. اس کی بندی نے وعدہ کر لیا ہے, یقیناً اللہ انتظام کرے گا. مصلی بچھاتی ہے, دعاؤں میں لگ جاتی ہے. جیسے ہی دعا ختم کیا سرکار تشریف لائے. خاتون جنت نے کہا ایسا کیجئے میرے سرتاج محترم مہمان آ گئے, دسترخوان لگا دیجئے. حضرت مولا علی نے کہا کھانے کا تو انتظام کا کچھ پتہ نہیں, کہ آپ دسترخوان تو لگائیں. دسترخوان جیسے ہی مولا علی نے بچھایا ہے کھانے کی خوشبوئیں آنے لگ گئی. سبحان اللہ. کھانے کی خوشبوئیں آنے لگ گئی. حضرت مولا علی کھانا نکال کر کے لائے, سرکار کو کھانا کھلایا, تمام صحابہ کرام کو کھانا کھلایا. کھانے کے بعد سرکار مسکرانے لگے اور کہا اے علی تجھے معلوم ہے عثمان نے دعوت بہت اچھی کی تھی, لیکن عثمان نے دنیا کا کھانا کھلایا تھا, میری بیٹی فاطمہ نے جنت کا کھانا کھلایا ہے. صبح جنت کا کھانا منگوا کے کھلایا ہے. اللہ الصمد. اور اس کے بعد مولا علی نے کہا تجھے معلوم ہے نا حضرت عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیے تھے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیا آزاد کریں گے. اللہ الصمد. سرکار جیسے ہی قدم نکالے ہیں بلبل سدرہ طائر سدرہ روح الامین جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں
ایک غلام آزاد کیا تھا، اور آپ کی بیٹی نے جو دعوت کیا ہے، آپ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے امت کے 70 گنہگاروں کو گناہوں کی بخشش فرما کے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا رسول عطا فرمایا۔ اس رسول نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پیاری ہیں، محبوب ہیں۔ پہلی چیز فرمائی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ لوگوں، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے نماز۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے، جامع ترمذی شریف میں ایک حدیث آئی ہے، مسند کی روایت ہی صحیح لیکن سن لے، سرکار نے فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن میری امتیوں کے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اندازہ لگائیے کہ ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے۔ آقا ہمارے اعمال سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنے راضی ہوتے ہوں گے، ہم اور آپ خود فیصلہ کریں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اس کو چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ ایک وقت کی نماز پڑھنا ہم کو مشکل ہو رہا ہے۔ جمعے میں بھی لوگ ایسے جلد بازی میں آتے ہیں کہ بس خطبے میں آ جاتے ہیں، جماعت شروع ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں، جلدی بھاگنے میں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ اتنے دن، جو ہفتے کے دن جو گزارے، کیا کر لیے آپ نے، اور 10 منٹ میں آپ کر کیا لیں گے اس دنیا میں رہ کر کے۔